اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے الحمدللہ آج یہ ہمارا لیسن نمبر 129 129 ہے، اور الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے کچھ کام کی باتیں ہمارے نوجوان طبقے تک پہنچ جائیں، ہمارے بچوں تک پہنچ جائے، تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور آگے بھی یہ بڑھائیں۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی کو ثواب جاریہ مل جائے اور جو ہے نا کسی کی ہدایت ہو جائے۔ بہرحال یہ پورا شوب زمانہ ہے، میڈیا بری طریقے سے نوجوانوں کے ذہنوں کو اپنی طرف راغب کیے ہوئے ہے۔ ایسے میں ہدایت کا پہلو بہت زیادہ ضروری ہے، دین کا بریک بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ یہ بچے بالکل اپنے حتے سے باہر نکل جائیں گے اور ان کی آنے والی نسلیں بالکل برباد ہو جائیں گی۔ لہٰذا ہر عالم کی یہ ذمہ داری ہے، ہر خطیب کی یہ ذمہ داری ہے، ہر ذاکر کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین کے لیے کچھ کریں، دین کے لیے کچھ کام کریں، تاکہ ہماری وہ ذمہ داری پوری ہو جو امام زمانہ ہم سے سوال کریں گے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا۔ تو اگر ہم ہو سکے جس سبجیکٹ پہ ہم اسپیشلائز کیے ہوئے ہیں اس کو اسلام سے ریلیٹ کر کے کچھ ایسے ویڈیوز بنائیں اور بچوں تک پہنچائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو کام کی جو ویڈیوز ہیں اس کو آگے بڑھائیں تاکہ ان کی خدمت بھی شامل حال ہو جائے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، خالی علم حاصل کرنے سے انسان مہذب نہیں ہوتا۔ آغا خمینی نے بڑی اچھی بات کہی اپنی ایک تقریر میں۔ انہوں نے کہا کہ علم بہت ضروری ہے، لیکن علم سے آدمی ایماندار نہیں بن سکتا۔ ہاں، علم سے پہچان مل سکتی ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، لیکن ایمان کا تعلق تزکیہ نفس سے ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سدھارے۔ پھر انہوں نے کہا کہ خاص کر وہ افراد جو دوسروں کو ہدایت کرتے ہیں، اپنے آپ کو پہلے ہدایت کریں۔ دوسروں کا تزکیہ نفس کرنے سے پہلے اپنا تزکیہ نفس کریں تاکہ اس لائق ہوں کہ وہ ہدایت کی باتیں کر سکے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، خدا نہ خواستہ ایک انسان ہے دوسروں کو تو ہدایت کرتا ہے، لیکن وہ خود اگر غلطی کر رہا ہے تو پھر اس کی زبان، انہوں نے کہا، شیطان کی زبان ہے۔ اس کی زبان کچھ اور کہتی ہے، اکیلے میں وہ کچھ اور ہے۔ لہٰذا تزکیہ نفس بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے ہر کیے کا رپورٹ جو ہے امام زمانہ کو ملتا ہے، تو ایسے رکھیں اپنے آپ کو کہ امام زمانہ کو ہم فیس کر سکیں، امام زمانہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ عالم دین کو کیسا ہونا چاہیے، ایک واقعہ بتا دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آغا سید مہدی قوام تہران میں ہوا کرتے تھے۔ یہ بالکل انقلاب ایران سے تھوڑا سا پہلے کا واقعہ ہے، بڑے حالات خراب تھے ایران کے۔ یہ تہران میں عشر محرم سے خطابت کر رہے تھے، عشر محرم کو خطاب کر رہے تھے، اور وہ بالکل عاشور کا دن بھی آ گیا۔ بہترین مجلس انہوں نے پڑھی، خوب گریا ہوا۔ اس کے بعد انتظامیہ کمیٹی نے لا کے ایک کور ان کے ہاتھ میں دیا کہ ہم سے جو کچھ بہتر سے بہتر ہو سکتا تھا ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، یہ آپ کا ہدیہ ہے۔ انہوں نے کھول کے بھی نہیں دیکھا، اس کور کو اپنے جیب میں رکھ لیا۔ ایک مومن کو ان کے ساتھ کر دیا کہ جاؤ مولانا کو ان کے گھر تک پہنچا کے آؤ۔ یہ لوگ پیدل جا رہے تھے تو شارٹ کٹ راستہ انہوں نے لیا جو کہ کوچہ لال آزار سے گزرتا تھا، اور کوچہ لال آزار پرانے تہران کا بڑا بدنام ایریا تھا، جہاں پہ
جو ہے نا نائٹ کلبس وغیرہ سب تھے، یہ شام غریبہ کی مجلس پڑھ کے آ رہے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں جب جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک جوان تھا، ہم لوگ جا رہے تھے کہ میں نے دیکھا ایک بہت ہی نامناسب لباس میں ایک عورت کوچہ لال آزار کے سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ہے، یعنی بالکل عادی برہنہ، اور سب جانتے تھے کہ وہ کیوں کھڑی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ایک فاحشہ عورت تھی اور وہ کسٹمرز کا انتظار کر رہی تھی۔ مولانا کی نگاہ جیسے اس عورت پہ پڑی، اس سید نے کہا اپنے ساتھی سے کہ جاؤ اس سے کہو کہ وہ سید تم کو بلا رہے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا لڑکا، کہنے لگا کہ سرکار آپ کے سر پہ عمامہ لباس اور ایسی عورت سے اگر اس بدنام جگہ پہ اگر آپ کھڑے ہو کے بات کریں گے تو کہیں خدا نخواستہ بدنامی نہ ہے۔ کہ نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں تم کرو، جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ۔ اب یہ جوان گیا، جا کے اس عورت سے کہا کہ وہ جو سید کھڑے ہیں وہاں پہ انہوں نے تم کو بلایا ہے، بہت غور سے سنیے گا، زبردست میسیج ہے اس کے اندر، انہوں نے تم کو بلایا ہے۔ عورت نے کہا ان کا میرے سے کیا کام ہے؟ کہ یہ میں نہیں جانتا، بلایا ہے۔ اب یہ نکل کے آئی ان کے پاس، آنے کے بعد انہوں نے وہ جو ہدیہ پورے عشر محرم کا ان کو ملا تھا، معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے، پورا کا پورا ایسے ہی لفافہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے کھول کے دیکھا بھی نہیں تھا اس میں کتنا ہے کیا ہے، کہ یہ امام حسین کی طرف سے تم کو تحفہ ہے، تمہارے لیے تحفہ ہے، لیکن ایک شرط ہے، جب تک یہ پیسوں میں ایک پیسہ بھی باقی رہے گا تم حرام کام نہیں کرو گے۔ یہ کہہ کے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ 2-4 سال کے بعد یہ کہتے ہیں میں کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے گیا، حرم امام حسین کی زیارت کر کے میں حرم سے باہر نکل رہا تھا، ایک جوان میرے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ آقا سید مہدی قوام؟ میں کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا دیکھیے وہ سڑک کے کنارے میری بیوی کھڑی ہوئی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سر سے لے کر پیر تک چادر میں بالکل چھوٹا سا سامنے منہ کے پاس ہلکا سا کھلا ہوا تھا تاکہ بات کر سکے، سانس لے سکے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں گیا، دیکھا اس عورت نے ہاتھ میں دستانے بھی پہن رکھے تھے، پیروں میں جراب بھی تھے، پورا اپنے آپ کو صحیح پردہ جس کو کہنا چاہیے مکمل پردے میں کھڑی ہوئی۔ جیسے مولانا کو دیکھا سلام کیا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا ہوگا۔ مولانا نے کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ کہ میں وہی عورت ہوں جس کو آپ نے کوچہ لال آزار میں فلاں سال شب عاشور آپ نے مجھے دیکھا تھا۔ کہا کہ آپ نے مجھے وہ پیسہ دیا اور شرط لگائی کہ جب تک یہ پیسہ رہے گا، یہ امام حسین کی طرف سے ہدیہ ہے تمہارے لیے، تم کوئی حرام کام نہیں کرو۔ آپ تو چلے گئے اور میں وہیں سڑک پہ بیٹھی روتی رہی یہ سوچ کے کہ مجھے کیا ہو گیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ محرم آیا بھی ختم بھی ہو گیا، آج شب عاشور ہے اور میں کیا کرنے کے لیے آئی تھی۔ پھر اس بات کے احساس نے مجھے اور رلایا کہ مجھ جیسے گنہگار کو بھی حسین علیہ السلام بھلاتے نہیں ہیں۔ مجھ جیسے گنہگار پہ جب مولا کی ایسی نظر ہے تو اگر کوئی مولا کا تابع دار بن جائے تو مولا کس طرح نوازیں گے۔ بس اس احساس سے میں نے وہیں پہ امام حسین سے وعدہ کیا کہ اب میں کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کروں گی، کوئی حرام نہیں کروں گی۔ اس دن سے میری زندگی بدل گئی اور میں ایک اچھی عورت بن گئی، اللہ نے مجھے ایک بہترین دیندار شوہر بھی دے دیا اور سکون کی زندگی گزار رہی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو ہدایت کرتے ہیں تو ہم میں وہ کیپیسٹی بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے رکھیں، اپنے آپ کی یعنی تزکیہ نفس کریں تو انسان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، پھر ہم جو کہیں گے دنیا اس کو مانیں گی۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجئے اور میں دعا گو ہوں پروردگار ہماری اس کوشش کو، اس چھوٹی سی کوشش کو جو دین اور مذہب کے اشاعت کے لیے ہم کر رہے ہیں، پھیلانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں باتیں اتریں اور اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہو۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی تزکیہ نفس بھی کریں اور دوسروں کی تزکیہ نفس بھی کریں تاکہ امام زمانہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو امام کا چاہنے والا بنا۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔